بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، تمام معززین شرکاء، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک علمی ادارے میں زیر تعلیم حفظ قرآن کے بچوں کے محفل میں، جہاں پر انوار کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے پاس تاخیر سے پہنچا۔ جبر کی قید سے آزاد ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنوں کی محبت کی قید سے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنوں کی قید میں پھنس گئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کو انتظار کی زحمت گوارا کرنی پڑی، اور پھر اس لیے بھی یہاں آنے کی پابندی لازم تھی کہ جن کا آغاز احرار سے ہوا ہو ان کو انکار کرنا تو مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے اور ہمیں ابدالآباد تک اسی رشتے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب سے نسبت عطا کر دی ہے۔ شاہ جی نظم پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے صفہ کا ذکر کیا تو میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ صفہ کے جانشین تو یہ بیٹھے ہیں، اور جس مدرسے کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اور اپنے تعلیمات سے رکھی تھی، وہ سلسلہ 1400 سال کے بعد بھی ہمارے اکابر کی محنتوں کے نتیجے میں جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اپنے دین کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، تو اس کے لیے اسباب بھی خود بناتا ہے۔ 30 پارے کے قرآن کو سینے میں جمع کرنا، اتنا آسان بنا دینا کہ پوری دنیا ورطہ حیرت میں ہے کہ اتنی بڑی کتاب ایک چھوٹا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور پھر تا حیات محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کی حفاظت لازم بھی ہے، اس میں غفلت کی پھر اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں جی۔ تو رب العزت نے اس کتاب کے ساتھ جو ہمیں ایک تعلق عطا کیا ہے، اس سے بڑی نعمت اور ہو نہیں سکتی۔
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون فیہ کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہاں وہ قرآن کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں، ان لوگوں کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ اس پر سکینہ نازل کر دیتے ہیں۔ سکینہ، تسکین، سکون، یہ ضد ہے اضطراب اور پراگندگی کی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس وقت اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا انعام یہ کہ وہ غشیتہم الرحمہ، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو رحمت گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، عرش تک تہ بتہ فرشتے روئے زمین کی اس مجلس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ اس انسان کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو یہ بھی احساس ہوتا ہے اس انسان کے بارے میں ہم نے یہ سوچا تھا، اور یہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، تعلیم و تعلم۔ تو رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو ایک مخلوق تھی، دوسری مخلوقات کی طرح انسان کو بھی پیدا کر دیا، لیکن دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں ایک امتیاز عطا کر دیا۔ ایک انسان کو سمجھنے کی طاقت دے دی، حیوانات میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی، شعور کی حد تک قوت ہوتی ہے ان کی، لیکن عقل کی قوت نہیں ہوتی۔ بھوک پیاس کو محسوس کرتے ہیں، محبت بھی اور غضب بھی رکھتے ہیں، لیکن ان میں بات کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی قوت سے عطا کی، اس سے نوازا۔ تو یہ عقل کی جو قوت ہے یہ سمجھنے کی قوت ہے، اور دوسری قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان میں قوت گویائی پیدا کر دی، قوت نطق۔ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں جن کی زبانیں انسان کی زبان سے 10 گنا بڑی ہیں، لیکن وہ بول نہیں سکتے، اور انسان کو پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولنے کی طاقت دے دی، پھر بولنے کے لیے مختلف زبانیں دے دی، مختلف علاقے، وہاں کا آب و ہوا، وہاں کا ماحول، اور اسی مناسبت سے بات کرنے کا استعداد عطا کیا۔ ایک قوت وہ ہے کہ جس سے انسان سیکھتا ہے، اور دوسری قوت وہ ہے کہ جس سے انسان دوسرے کو سکھاتا ہے۔ تو ایک طاقت کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے،
اور دوسری طاقت کے ذریعے سے دوسروں کو علم عطا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ دو قوتیں اللہ نے انسان کو کیوں دی؟ آج کا جو ہمارا مشاہدہ اور جو ہمارے سامنے سے گزرا ہے کہ عقل کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل کی بھی رہنمائی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس کے لیے وحی بھیجی۔ انسان کی عقل بہت بڑی نعمت ہے، اسی عقل نے تو انسان کو آج کہاں پہنچا دیا۔ یہ جدید دنیا، جدید ارتقاء، سائنسی ایجادات، آسمانوں سے بات کر رہا ہے، چاند پہ جا کر کمند ڈال رہا ہے، ہواؤں میں گھوم رہا ہے، یہ عقل کی طاقت ہے، سائنس کی طاقت ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی بڑی نعمت ہو تب بھی بڑا رہنما ہونے کے باوجود کافی نہیں ہے، اس میں خطا و انحراف کی گنجائش ہے۔ عقل معوف ہو جاتی ہے، معطل ہو جاتی ہے، محبت سے بھی عقل معطل ہو جاتی ہے، غضب سے بھی عقل معطل ہو جاتا ہے، شہوت سے بھی معطل ہو جاتی ہے، لالچ سے بھی معطل ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں سوچتا ہے اوہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، آنکھوں کے اندر بھرپور قوت بصارت موجود ہے، صحیح نظر ہے آپ کی، جوانوں والی نظر، لیکن اگر یہ روشنیاں رات کی تاریکی میں بند کر دی جائیں اور باہر سے کسی قسم کی روشنی کا انتظام بھی نہیں ہے، گھپ اندھیرے میں آپ کی وہی بصارت، وہی نظارت، وہی بینائی کچھ کام کی نہیں۔ تو اس کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، مصنوعی روشنی باہر کی اس کو مہیا ہوگی تو آپ کی نظر اس میں کام کرے گی۔ تو عقل بھی ایسی وہ قوت ہے کہ ہر چند کے وہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب تک اس عقل کو وحی کی رہنمائی حاصل نہیں ہوگی تو اس کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا، بھٹکے گا، اور پھر دنیا کے حوالے سے بہت کما لے گا، لیکن جو ابدی زندگی ہے اور اخروی زندگی ہے اس کو تو بیڑا غرق کر دے گا۔ تو دنیا میں بھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ بھی تو ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں اپنے بندوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ جو پاک رزق ہے کس نے تم پر حرام کیا ہے؟ قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، ان کو بتا دو کہ یہ دنیا کی نعمتیں بھی تو میں نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہے۔ ہاں، دنیا میں آپ کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک ہے، لیکن قیامت کے روز خالصتاً آپ کے لیے ہیں۔ تو وہ جہاں پر آپ کو وہ نعمتیں ملیں گی جو کافر کو نہیں ملیں گی اور صرف آپ ہی کے لیے خاص ہیں وہ، تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ میں نے ایمان والوں کے لیے دنیا میں نعمتیں پیدا کی ہیں اور کافر بھی شریک ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا میں کافر کو بھی دوں گا۔ تو آج وہ حصہ دار ہے، لیکن بظاہر تو وہ مالک لگ رہا ہے اور ہم بھکاری لگ رہے ہیں۔
تو علماء یہی فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ کمزور ہوگا تو پھر کفر کی دنیا ان نعمتوں پہ قبضہ کر لے گی اور پھر ان کی حیثیت ایک غاصب کی ہوگی، تو غاصب سے بھی لوگ پھر بھیک مانگتے ہیں، جیسے ہمارے حالت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمتیں اس دین کے حوالے سے، اس ایمان کے رشتے کے حوالے سے آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ تو ان نعمتوں کو سامنے رکھیں، اور جب نعمتوں کی قدر کرو گے تو سب کچھ کھل جائے گا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک آبادی کی مثال اللہ دیتا ہے جہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور معیشت بھی بڑی مستحکم مضبوط، نعمتیں ہر طرف سے کچ کچ کے آ رہی تھی ان کے پاس۔ لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ان نعمتوں کے باوجود، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو معاہدہ ہے آپ کے ساتھ نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آپ بندگی کریں گے، وہ آپ کو امن بھی دے گا، آپ کو روزگار بھی دے گا۔ تخلیق وہی کرتا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو ذرا اپنے حالات کو بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کو مزہ چکھاتا ہوں، بھوک کا بھی اور بدامنی کا بھی، خوف کا بھی۔ ان دونوں چیزوں میں آج ہمارے من حیث القوم مسلط پھنسے ہوئے ہیں۔ تو من حیث القوم بھی ہمیں اپنا احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اس رب کو کتنا ناراض کر دیا ہے کہ اس کا علاج ہماری حکومتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی ہے، ابھی تک بے بس کر دیتا ہے اللہ۔ اس طرف بھی علماء کرام کا فرض ہے کہ قوم کو متوجہ کرے۔ ہم انسان ہیں، ہماری بھی کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی معاملات پوری طرح قابو نہیں آ رہے۔ تو رب العزت سے انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، یہاں اللہ تعالیٰ خوشحالی لائے اور ہمیں اپنی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، ایمان بھی دے، اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے، جمعیت علماء اسلام کی خدمت کی بھی توفیق دے، اور جمعیت علماء کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول جماعت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔